یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میری قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت تھوڑے وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ ہر انسان کے لیے اس دنیا سے جانا طے ہو چکا ہے۔ اب کوئی 50-60 سال جیے گا، کوئی 70-80 جیے گا، کوئی 30-40، کوئی 10-20، کوئی بچپن میں ہی چلا جائے گا، لیکن مرنا سب نے ہے۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں بنایا گیا کہ جس کو موت سے مستثنیٰ کیا گیا ہو۔ انسان چاہے کتنا طاقتور ہو جائے اور چاہے کتنا صحت مند اور تندرست ہو جائے، چاہے اس کے 100 سال میں بھی دانت نہ گریں اور 100 سال میں بھی اس کے بال سفید نہ ہوں اور 100 سال میں بھی اس کی ہڈیاں اور پٹھے کمزور نہ ہوں، تب بھی اسے مرنا ہے۔ مرنے کے لیے ضعف اور بیماری ضروری نہیں ہے، بلکہ مرنے کے لیے وقت کا آ جانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ، تمہارے جانے کا دنیا سے ایک دن مقرر ہے۔ لا تستأخرون عنہ ساعة ولا تستقدمون، ایک گھڑی بھی تم پہلے نہیں مر سکتے اور مقرر وقت کے بعد ایک گھڑی بھی تم جی نہیں سکتے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی آخرت اور موت کو ہمیشہ یاد رکھے اور اس دنیا کو وہاں کی تیاری میں صرف کرے، وہاں کی تیاری میں اپنے آپ کو لگائے۔ آج عام طور سے ہم سب کی جو زندگی گزر رہی ہے وہ ایسی ہے کہ جس میں موت کا خیال، دھیان، تصور ہی نہیں ہے۔ بس کھانا، پینا، سونا، کمانا اور عورتوں کے لیے گھر کے کام کاج کرنا، بچے جننا، بچے پالنا، بس یہی زندگی کا ایک مقصد اور زندگی کا ایک روٹین بن گئی ہے۔ ایک چھوٹی بچی ہوتی ہے، جب پیدا ہوتی ہے تو اس کی ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کا پیشاب پاخانہ صاف کرتی ہے۔ جب وہ تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ماں باپ کھلونوں کا انتظام کرتے ہیں، وہ کھلونوں سے کھیلنے لگ جاتی ہے۔ اور جو تھوڑی سی اور بڑی ہو جاتی ہے تو ماں باپ کو فکر لگ جاتی ہے کہ اب یہ کچھ پڑھ لکھ لے یا پھر یہ گھر کے کام کاج سیکھے۔ پسماندہ علاقوں کی بچیوں کو کڑھائی کا کام سکھایا جاتا ہے، سلائی کا کام سکھایا جاتا ہے، کھانے پکانے کا کام سکھایا جاتا ہے۔ بڑے علاقوں اور بڑے شہروں میں بچیوں کو نرسری میں ڈال دیا جاتا ہے، پری نرسری، اور یوں پڑھتے اسے ڈاکٹر، انجینئر بنا دیتے ہیں۔ تو یوں بچی کی عمر 5 سال کے ہوتے ہی اس کے لیے ایک نظام سوچ لیا جاتا ہے کہ بس کڑھائی سیکھے گی، گھر کے کام کاج کرے گی یا پڑھے گی لکھے گی، کچھ افسر بنے گی۔ اور پھر جب وہ شادی کے قابل ہو جاتی ہے تو اس کے رشتے کی فکر لگ جاتی ہے کہ اب اس کا رشتہ ہو جائے، اور رشتہ بھی ہو کسی مالدار کے ساتھ تاکہ زندگی میں محتاجی نہ رہے۔ رشتہ بھی ہو جائے تو یہ فکر لگ جاتی ہے کہ میری بیٹی کو اب اللہ اولاد دے دے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ جب بھی ملتے ہیں تو وہ اپنی بیٹی کے لیے اولاد کی دعا کراتے ہیں۔ کبھی بھی انہوں نے یہ دعا نہیں کرائی کہ جی دعا کریں اللہ ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے۔ کبھی بھی یہ دعا نہیں کرائی کہ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ کبھی بھی انہوں نے یہ دعا نہیں کرائی کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، اپنا تعلق عطا، کبھی بھی یہ دعا نہیں کرائی۔ ہمیشہ یہ دعا کرائی
اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو اولاد عطا فرمائے، تو یہ فکر لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب اولاد بھی ہو جائے تو پھر اس اولاد کی اولاد دیکھنے کی خواہش رہتی ہے کہ اب پوتوں کو بھی دیکھوں، نواسوں کو بھی دیکھوں، پوتیوں کو بھی دیکھوں، نواسیوں کو بھی دیکھوں، پھر ان کی بھی شادیاں ہوں وہ بھی دیکھوں۔ اور یوں انسان اپنی تمنا کے بھنور میں گھومتے 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 اچانک اسے جھٹکا لگتا ہے اور وہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے، اور پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے بچپن سے موت تک جو کچھ سوچا اور جو کچھ کیا وہ تو سب بیکار تھا۔ اصل بات تو یہ تھی کہ میں اس دن اور مرنے کی تیاری کرتی، میں آخرت کے لیے تیاری کرتی، میں قبر کو روشن کرتی، میں اللہ کو راضی کر کے اپنی آخرت کو سنوارتی۔ بس پھر یہ حسرت ہی رہ جاتی ہے اور انسان ہمیشہ ہمیشہ پچھتاتا رہتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک بچی اور بعد میں عورت بن جانے والی کی زندگی کا نظام ہے، بچپن سے لے کے موت تک یہی ایک نظام چل رہا ہے، شہروں میں بھی، دیہاتوں میں بھی، دینداروں میں بھی، دنیا داروں میں بھی۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تیار فرمایا تھا، اس معاشرے کی روٹین یہ نہیں تھی، اس معاشرے کا نظام یہ نہیں تھا جو میں نے آپ کو سنایا ابھی کہ بچی جب پیدا ہوتی ہے تو کیا فکر ہوتی ہے، تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہے تو کیا فکر ہوتی ہے، اس سے بڑی ہو جاتی ہے تو کیا فکر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں یہ نظام نہیں تھا جو ہمارے ہاں رائج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں یہ نظام تھا، یہ سوچ اور فکر تھی، ہر ایک کو یہ فکر تھی کہ میں اپنے اللہ کو کیسے راضی کروں اور میں اپنی آخرت کو کیسے سنواروں۔ اور یہ سوچ صرف ہمارے نبی کی نہیں تھی، یہ سوچ صرف ہمارے نبی کی بیویوں کی اور بیٹیوں کی نہیں تھی، بلکہ یہ سوچ تمام مسلمانوں کی، مردوں کی بھی تھی، عورتوں کی بھی تھی، بچوں کی بھی تھی۔ آپ میں سے بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو بچوں کی مائیں ہیں۔ آپ اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ایک ماں کو اپنے بچے سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ اس کو چوٹ لگے تو وہ تو روتا ہے، ماں اس سے زیادہ روتی ہے۔ وہ بیمار ہو جائے تو وہ بھی پریشان ہوتا ہے، لیکن ماں اس سے زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ اس کو کوئی مارے تو وہ چوٹ اس کی ماں کے دل پہ لگتی ہے۔ ماں کو اپنے بچوں سے اتنا اللہ نے پیار دیا ہے، لیکن باوجود اس پیار کے، باوجود اس ممتا کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو مائیں تھیں ان کو یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ میرا بیٹا بڑا کمانے والا بن جائے اور میری بیٹی بڑی کوئی افسرانی بن جائے اور ہمارے گھر میں دنیا ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، بڑا گھر ہو، عالی شان ہو۔ یہ فکر نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایک ماں کو یہ فکر ہوتی تھی کہ اللہ مجھ سے بھی راضی ہو جائے، میرے بچوں سے بھی راضی ہو جائے۔ اور یہی ماؤں کی تربیت ہوتی تھی، یہی ماؤں کی ذہن سازی ہوتی تھی۔ آپ کو یہ سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ ہمارے نبی کے زمانے میں ایک صحابی ہیں حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ کا نام ہے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے نبی کے انتقال کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق کی مسیلمہ کذاب جو جھوٹی نبوت کا دعوے دار تھا اس سے جنگ ہوئی، تو اس جنگ میں حبیب ابن زید بھی شریک تھے، اور اللہ کی شان اس جنگ میں حضرت حبیب ابن زید کفار کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ تو جب حضرت حبیب ابن زید جو گرفتار ہو گئے تھے ان کو مسیلمہ کذاب کے سامنے لایا گیا، تو اس نے اپنی جھوٹی نبوت کو پیش کیا کہ تم مجھے نبی مان لو، ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن حضرت حبیب ابن زید انکار کرتے رہے۔ جب وہ جھوٹی نبوت کو پیش کرتا تو حضرت حبیب ابن زید انکار کرتے
اور ہر انکار پر وہ ان کا ایک عضو کاٹ دیتا۔ پہلا انکار کیا تو دایاں بازو کاٹ دیا، دوسرا انکار کیا تو دوسرا بازو کاٹ دیا، تیسرا انکار کیا تو ایک ٹانگ کاٹ دی، پھر انکار کیا تو اگلی ٹانگ کاٹ دی۔ یوں اس نے تڑپا تڑپا کے حضرت حبیب ابن زید کو شہید کیا اور ان کی بوٹی بوٹی الگ الگ کی، اور مگر وہ اس کی جھوٹی نبوت کا اقرار کرنے پہ آمادہ نہیں ہوئے۔ یہ ساری کارگزاری حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی گئی کہ آپ کے بیٹے کو اتنے دردناک طریقے سے شہید کیا گیا۔ تو اب اس موقع پہ ایک ماں کے کیا جذبات ہوں گے؟ ماں روئے گی، ہائے میرے بیٹے کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا، وہ خبیث ایک تلوار مار کے میرے بیٹے کی گردن الگ کر دیتا، میرا بیٹا سہولت سے شہادت کے درجے کو پہنچ جاتا، اس نے اتنی تکلیفوں سے میرے بیٹے کو مارا۔ یہ نہیں کہا، بلکہ یہ ساری بات سنتے ہی فرمانے لگیں، لہذا الیوم ارضعتہ، میں نے اس کو دودھ ہی اس لیے پلایا تھا، میں نے اس کو دودھ اس لیے نہیں پلایا تھا کہ وہ بزنس مین بنے، میں نے اس کو دودھ اس لیے نہیں پلایا تھا کہ وہ بڑا افسر بنے، میں نے اس کو دودھ اس لیے نہیں پلایا تھا کہ وہ مدینے کا سب سے بڑا باغات کا مالک اور زمیندار بن جائے، میں نے تو اس کو دودھ ہی اس لیے پلایا تھا کہ ایک دن وہ اللہ کے نام پہ کام آئے اور اللہ کے نام پہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے خود بھی اللہ کے سامنے سرخرو ہو اور مجھے بھی اللہ کے سامنے سرخرو کرے۔ یہ ہمارے نبی کے زمانے کی سوچ تھی۔ اب آج یہ سوچ نہیں رہی، آج سوچ الٹ ہے۔ ماؤں کو فکر ہے کہ بچے پیسے والے بنے، ماؤں کو فکر ہے کہ بچیاں پیسے والی بنیں، پیسے والے خاوند ان کو ملیں، ماؤں کو فکر ہے کہ گھر بڑھیا ہو، ماؤں کو فکر ہے کہ بیٹے کا روزگار بڑھیا ہو، ماؤں کو فکر ہوتی ہے کہ جی دعا کریں میرے بیٹے نے باہر ملک کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، اس کا ویزا لگ جائے تاکہ وہ ڈالر کمائے، تاکہ وہ ریال کمائے، تاکہ وہ درہم کمائے، تاکہ وہ باہر ملک کی مہنگی کرنسیاں حاصل کرے اور پھر ہم یہاں دنیا میں عیاشی کی زندگی گزاریں۔ یہ آج کی ماں کو فکر ہے۔ اور کسی ماں کا بیٹا اگر بے روزگار ہو تو وہ ماں پریشان نظر آتی ہے، کسی ماں کا بیٹا بے نمازی ہو وہ پریشان نظر نہیں آتی، کسی ماں کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا اس کو پریشانی ہوتی ہے، کسی ماں کی بیٹی نماز نہیں پڑھتی وہ پریشان نظر نہیں آتی۔ کتنی سوچ بدل گئی ہے، ہم کتنے بدل گئے ہیں۔ حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ پاک کو ہر زندگی کے ہر کام کا حساب دینا ہوگا۔ انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے نا یہ سب اس کا لکھا جاتا ہے، سب 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 لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کی بات بری لگتی ہے نا پھر ہم کہتے ہیں ہاں، یہ جو ہم ہاں کرتے ہیں نا یہ بھی لکھا جاتا ہے، یہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اور اگر کسی کی بات ہمیں عجیب لگتی ہے اور ہم تنزیہ اس کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، یہ مسکراہٹ بھی لکھی جاتی ہے۔ اور دو عورتیں کسی سیدھی سادھی عورت کو دیکھ کے جب آپس میں آنکھوں میں مسکراتی ہیں اور اندر ہی اندر میں اس کا مذاق اڑاتی ہیں، یہ بھی اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے کہ انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کے خلاف مذاق اڑایا تھا، اس کو دیکھ کے مسکرائی تھیں، یہ بھی اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کی زبان سے جو بول نکلتا ہے نا، ایک بول یعنی نہیں، ایک بول ہو گیا، ہاں یہ ایک بول ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قول یعنی ایک بول، بلکہ فرمایا من قول، نہیں کا بھی صرف نون، اگر انسان نے نہیں کا لفظ پورا نہیں بولا، صرف نون بولا، اللہ فرماتے ہیں وہ بھی میرا فرشتہ فوراً لکھ لیتا ہے، وہ بھی
فرشتہ فوراً لکھ لیتا ہے. نہیں پورا نہیں بولا، صرف نون بولا پھر رک گئی. ہاں پورا لفظ نہیں بولا، ہاں کی ہے بولتے بولتے رک گئی. یہ بھی اللہ کے ہاں لکھا گیا، فرشتے نے اسے بھی محفوظ کر لیا. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری بات بدلتی نہیں ہے، ہم بات کرتے ہیں پکی. تم جو کچھ کر رہے ہو، جو کچھ کہہ رہے ہو، جو کچھ سوچ رہے ہو، یہ سب اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے. اس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں. اللہ اکبر، اللہ کے ہاں حساب دینا پڑے گا. اللہ کے سامنے پیشی کوئی مذاق نہیں ہے، اللہ کے سامنے پیشی مذاق نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے، تو اچانک آپ علیہ السلام کے رخساروں پہ آنسو گرے تو آپ کی آنکھ کھل گئی. ہمارے نبی کے چہرے پہ آنسو گرے تو آپ کی آنکھ کھل گئی کہ یہ آنسو کہاں سے آ رہے ہیں. اوپر جو دیکھا تو اما عائشہ رو رہی تھی. آپ نے پوچھا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ بس مجھے آخرت کا خیال آ گیا اس لیے مجھے آنسو آ گئے. تو آپ اپنے گھر والوں کا قیامت کے دن خیال تو رکھیں گے نا، آپ اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن بھول تو نہیں جائیں گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. عائشہ 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں کسی کو کوئی یاد نہیں آئے گا. ایک جگہ وہ ہے کہ جب اعمال نامے تقسیم ہوں گے، جب ترازو میں اعمال نامے رکھے جا رہے ہوں گے، اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اس وقت سب کو ٹینشن ہوگی، پریشانی ہوگی، کسی کو کوئی یاد نہیں آئے گا. پتہ نہیں اب میری برائیاں بھاری ہوتی ہیں یا میری اچھائیاں بھاری ہوتی ہیں. یہ ٹینشن اور یہ فکر اس کو کھائے جا رہی ہوگی اور کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. اور دوسرا اس وقت جب اعمال نامے اڑیں گے، دائیں ہاتھ میں آنا دلیل ہے کامیابی کی، بائیں ہاتھ میں اعمال نامے کا ملنا یہ دلیل ہے ناکامی کی. تو ہر ایک پریشان ہوگا، پتہ نہیں ہے میرے دائیں ہاتھ میں آئے گا کہ بائیں ہاتھ میں آئے گا. اور تیسرا اس وقت جب لوگ پلسرات کو پار کر رہے ہوں گے، اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یوم لا یغنی عنہم شیئا، اس دن ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ پیسہ کام آئے گا، نہ عزت کام آئے گی. ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوست کا حال تک نہیں پوچھے گا. کوئی دوست کسی دوست کا حال نہیں پوچھے گا. کوئی رشتہ دار اپنے رشتہ دار کا حال تک نہیں پوچھے گا. ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ہمارے نبی کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں رہتی تھیں. ہمارے نبی تو ہجرت کر کے مدینے آ گئے تھے، وہ مکے میں رہتی تھیں. چونکہ ان کی شادی ہو گئی تھی ابو العاص کے ساتھ، تو ابو العاص نے ان کو آنے کی اجازت نہیں دی، لہذا وہ مکے میں رہتی تھیں. لیکن جب ابو العاص جنگ بدر میں گرفتار ہوا تو ہمارے نبی نے اس کو اس شرط پہ رہا کیا کہ تم واپس جاؤ اور تم جا کے میری بیٹی کو میرے پاس روانہ کر دو، میری بیٹی مجھے بہت یاد آتی ہے. چنانچہ ابو العاص نے وہاں سے جا کے حضرت زینب کو روانہ کیا. لیکن جب حضرت زینب وہاں سے روانہ ہونے کے لیے اونٹنی پہ بیٹھیں تو حبار بن اسود آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ محمد کی بیٹی یوں علل اعلان یہاں سے جائے، یہ ہماری انا کے خلاف ہے، اس سے ہماری ناک کٹ جائے گی، اس سے ہماری انانیت پہ چوٹ پڑے گی،
لہٰذا ہم اسے جانے نہیں دیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے ہمارے نبی کی بیٹی جس اونٹنی پہ بیٹھی تھی اس کو برچھا مارا، اس اونٹنی نے چھلانگ ماری۔ حضرت اماں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حمل سے تھیں، امید سے تھیں، پلٹ کے اونٹنی پر سے نیچے گر گئیں، زخم بھی آیا اور بچہ بھی ساکت ہو گیا۔ اور پھر رات کو اندھیرے میں کسی وقت وہ حضرت زید بن حارثہ جن کو ہمارے نبی نے بیٹا بنایا ہوا تھا ان کے ساتھ مکہ معظمہ روانہ ہوئیں، ہمارے نبی کے پاس رہتی تھیں، زخمی تھیں، زخم تھا اور زخم کے ساتھ زندگی گزارتے گزارتے بالآخر وہ دنیا سے چلی گئیں۔ جب ان کی تدفین ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کے پاس بیٹھے رہے۔ جب آپ قبر میں اترے تو آپ اداس تھے، پریشان تھے، سیریس تھے۔ جب آپ باہر نکلے، جب آپ قبر کے پاس سے اٹھے تو آپ کے چہرے پہ خوشی اور مسکراہٹ تھی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جب آپ قبر میں اتار رہے تھے تو آپ پریشان تھے، جب آپ اٹھ کے آئے ہیں تو آپ بڑے حشاش وشاش ہیں۔ آپ نے فرمایا جب میں نے اپنی بیٹی کو قبر میں اتارا تو مجھے ڈر تھا کہ میری بیٹی کے اعمال کمزور نہ ہوں اور میری بیٹی کو قبر میں تکلیف نہ ہو۔ میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کے ساتھ آسانی کر دی۔ میری بہنوں بیٹیوں، آپ سوچئے جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ہمارے نبی کی دعا کا سہارا چاہیے تو آپ اور ہم کیا ہیں؟ ہم کیوں غافل ہیں موت سے؟ ہم کیوں غافل ہیں اپنی قبروں سے؟ ہم کیوں غافل ہیں اپنی قیامت کی پیشی سے؟ ہم کیوں غافل ہیں اللہ پاک کے فرائض سے، اپنے نبی کی سنتوں سے، اپنے نبی کے طریقوں سے کیوں غافل ہیں؟ پڑھنے والے بچے کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے امتحان کے دن قریب آ جائیں تو وہ رات کو دیر دیر تک بیٹھ کے پڑھائی کرتے ہیں، اور ایک بچے وہ ہوتے ہیں کہ جو لاپرواہ قسم کے ہوتے ہیں اور امتحان قریب آئے پھر بھی ان کے کھیل ختم نہیں ہوتے، ایسے بچے فیل ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی ذہانت پر، اپنی مہارت پر اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں تیاری کی ضرورت نہیں، ہمارے سامنے پیپر آئے ہم حل کر دیں گے۔ یہ 3 قسم کے بچے ہوتے ہیں۔ اب آپ اور ہم یہ سوچیں کہ ہم کون سی جماعت میں ہیں۔ یا تو ہم وہ ہیں کہ جو بڑے اعمال والے ہیں کہ ان کو آخرت کی فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کی آخرت ویسے ہی بنی ہوئی ہے، یا تو ہم ان میں سے ہیں کہ جو لاپرواہ ہیں اور قیامت موت آتے ہی روئیں گے، پچھتائیں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یا پھر ہم وہ ہیں کہ جو خوب محنت کر رہے ہیں تاکہ ہماری آخرت سنور جائے، ہر ایک دیکھے کہ ہم کن میں ہیں۔ ظاہری بات ہے ہم ایسے تو ہیں نہیں کہ ہم کہیں کہ جی ہمیں پرواہ نہیں، ہمیں تو جنت پکی ملے گی، ہم ایسے تو ہیں نہیں۔ اس لیے کہ جب نبی کی بیٹی کے لیے ہمارے نبی فکر مند ہیں تو ہم کیسے بے فکر ہو سکتے ہیں؟ اور ہم وہ بھی نہیں ہیں کہ جو آخرت کی تیاری میں اپنا من تن دھن لگا رہے ہیں، لہٰذا ہم وہی ہیں، وہی لاپرواہ بچے کہ جن کے امتحان کے دن قریب آ گئے لیکن ان کے کھیل ہی ختم نہیں ہوتے۔ لہٰذا ایسے لوگ جب امتحان گاہ میں جاتے ہیں، ایسے بچے جب امتحان گاہ میں جاتے ہیں، سارے بچے دھڑا دھڑ لکھ رہے ہوتے ہیں، سوالوں کے جواب لکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے پیپر بھر رہے ہوتے ہیں، اور یہ نالائق بس ادھر ادھر حسرت کی نگاہیں ہی ڈالتا ہے اور سوچتا ہے کاش میں بھی کچھ تیاری کر لیتا تو آج میں بھی کچھ لکھ لیتا، لیکن اور سارا پیپر خالی چھوڑ کے وہ آ جاتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا سال اب ضائع ہو گیا۔ اس لیے میری بہنوں بیٹیوں، یہ زندگی کا موقع ہے، اس میں ہم آخرت کی تیاری کریں، اللہ کو راضی کریں۔ کیسے اللہ کو راضی کریں؟ نمازیں پڑھ کر، 5 نمازیں پابندی سے پڑھ کر اللہ کو راضی کریں۔ اور نماز کیسے پڑھ کر؟ نماز پڑھ کر نہیں، نماز قائم کر کے،
نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ نماز قائم کرنا یہ ہے کہ جو ہی آپ کے کان میں اذان کی آواز پڑے آپ سارے کام چھوڑ کے پہلے مصلی بچھا کے نماز پڑھیں، باقی کام بعد میں کریں۔ یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ اور نماز ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے، جلدی جلدی نہیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ اچھی طرح وضو کریں، اپنے کپڑے بالکل پاک رکھیں۔ اس طرح نماز پڑھنے کو نماز کا قائم کرنا کہتے ہیں۔ عام طور سے ہمارے معاشرے میں عورتیں نماز کم پڑھتی ہیں، اور اگر پڑھتی بھی ہیں تو ان کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہوتا۔ ظہر کی نماز کبھی 1 بجے پڑھتی ہیں، کبھی 3 بجے پڑھتی ہیں، کبھی 3:30 بجے پڑھتی ہیں، کبھی 2:30 بجے پڑھتی ہیں، کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ان کا ذہن یہ ہے کہ سارے کام نمٹا لو، جب سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں گے نا پھر نماز بھی پڑھ لیں گے۔ تو ان کے اس رویے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی اہمیت سب سے کم ہے۔ ان کے اس طریقے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اہمیت سب سے کم ہے۔ آپ کے پاس جب مہمان آتے ہیں تو ان میں ایک مہمان ایسا ہے جو آپ کو بہت پیارا ہے، وہ بڑی عزت والا مہمان ہے، اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی مہمان ہیں۔ اب جب آپ چائے پیش کریں گی تو کون سے مہمان کو پہلے پیش کریں گی؟ جو ہلکے پھلکے ہیں ان کو، یا جو بڑھیا ہے ان کو؟ جو بڑھیا مہمان ہے اس کو پہلے پیش کریں گے، کھانا بھی ان کو پہلے پیش کریں گے، ان کو ٹائم بھی زیادہ دیں گے۔ اب ہماری عورتوں کے چھوٹے چھوٹے کام، بچے کو نہلانا دھلانا، گھر کی صفائی، کپڑے دھونا، مہمان کو ڈیل کرنا، چائے پکانا، چائے دینا، کھانا پکانا، بس یہی کام ہوتے ہیں۔ اور کیا کام ہوتے ہیں؟ ان کاموں کی وجہ سے ہماری عورتیں نماز میں تاخیر کرتی ہیں اور نماز کو پیچھے دھکیلتی رہتی ہیں۔ ابھی نہیں، ابھی میں فارغ نہیں ہوں، ابھی نہیں، ابھی میں فارغ نہیں ہوں، ابھی نہیں، ابھی میں فارغ نہیں ہوں، جب فارغ ہو جاؤں گی تو پھر پڑھ لوں گی۔ تو نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ آپ اذان سنتے ہی سارے کام بیچ میں چھوڑ دیں اور اپنے عمل سے بتائیں کہ یا اللہ مجھے کام تو بہت ہیں لیکن آپ کی حاضری سب سے اہم ہے۔ اپنے عمل سے دکھائیں اللہ کو، یا اللہ کام تو بہت ہیں لیکن آپ کی حاضری مجھے سب سے اہم ہے، میرے نزدیک سب سے مجھے محبوب عمل ہے آپ کی خدمت میں حاضری۔ بچہ رو رہا ہے لیکن یا اللہ میں اسے دودھ بعد میں پلاؤں گی، پہلے آپ کے سامنے جھکوں گی، اس لیے کہ آپ مجھے بچے سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ ایسی نمازیں قائم کرنا، تلاوت کے لیے ٹائم نکالنا، ذکر کے لیے ٹائم نکالنا، درود پاک پڑھنے کے لیے ٹائم نکالنا، اور کبھی کسی کی غیبت نہ کرنا، کبھی کسی کی برائی بیان نہ کرنا، کبھی کسی کو حقیر نہ جاننا، چاہے کوئی کتنی آپ کے ساتھ زیادتی کرے، چپ رہنا، خاموش رہنا، برداشت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں وہ بندے، بڑی پسند ہے وہ بندیاں جو اپنے غصے کو پینے والے ہیں، جو اپنے غصے کو پینے والی ہیں، برداشت کرنے والی ہیں، سہ جانے والی ہیں، اللہ کے لیے دل سے معاف کرنے والی ہیں۔ ایسی عورتیں، ایسے مرد اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اور اپنے بچوں کی تربیت کرنا، اپنے گھر میں ایسا نظام بنانا کہ گھر میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اپنے بچوں کو اللہ والا بنانا۔ جیسے یہ فکر رہتی ہے نا میرا بیٹا روزگار والا بنے، اس سے زیادہ یہ فکر ہو کہ میرا بیٹا پرہیزگار بنے، اللہ والا بنے، نیک بنے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، چھوٹے تھے، قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو قرآن پاک کی آیت پڑھی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو یہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، ابھی چھوٹے بچے تھے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ صرف میری عبادت یعنی میری اطاعت، اور ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک۔ اب یہ تو 2 کام ہیں، تو 2 کام میں کیسے کر پاؤں گا؟
تو بڑا مشکل کام ہو جائے گا میرے لیے۔ چنانچہ سیدھے اپنے گھر آئے اور اپنی امی سے کہا، امی آج میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ نے میرے ذمے 2 کام لگائے ہیں، ایک اپنی اطاعت اور عبادت اور ایک آپ کی خدمت۔ اب میں ہوں کمزور، 2 کام ایک وقت میں میرے سے ہوں گے نہیں، یا تو آپ مجھے بالکل یہاں سے کاٹ کے اپنی خدمت میں رکھ لیں، یا پھر مجھے اپنی خدمت کی معافی دے کے مجھے اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ یہ بات سن کے ماں بڑی خوش بھی ہوئی، حیران بھی ہوئی، اور کہا، بیٹا آج کے بعد میں تمہیں اللہ کے لیے وقف کرتی ہوں، بس تیرا کام صرف اللہ کو راضی کرنا، جا کے علم حاصل کر۔ چنانچہ یہ وہاں سے چلے علم سیکھنے کے لیے، سیکھتے رہے، اللہ کا تعلق سیکھتے رہے، اللہ والوں کی صحبت میں رہتے رہے۔ 30 سال کے بعد خیال آیا کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے، امی کی خبر تو لوں کہ امی کا حال کیا ہے۔ چنانچہ جب چلتے چلتے اپنے علاقے میں پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا اور تو اندر سے آواز آئی، کون؟ تو کہا، با یزید ہوں۔ کہا، کون سا با یزید؟ کہا، آپ کا بیٹا۔ کہا، میرا بیٹا نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا تو میں نے اللہ کو دے دیا تھا، میرا بیٹا تو میں نے اللہ کو دے دیا تھا۔ کہا، میں وہی ہوں، لیکن آپ کی یاد ستاتی ہے، اس لیے آپ سے ملنے آیا ہوں۔ تو فرمانے لگیں، جو چیز اللہ کے نام پہ وقف کی جائے پھر وہ اللہ سے واپس نہیں لی جاتی، جاؤ قیامت میں ملیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اپنے بچوں میں عادت ڈالیں کہ وہ کبھی جھوٹ نہ بولیں، اپنے بچوں میں عادت ڈالیں کہ وہ بڑوں کا ادب کریں، ان کے سامنے بولیں نہیں۔ اپنے بچوں میں یہ عادت ڈالیں کہ جب انہیں کوئی کام کہا جائے تو فوراً کریں، دیر نہ کریں، یہ عادت ڈالیں۔ اپنے بچوں میں عادت ڈالیں، کوئی زیادتی کرے تو بدلہ نہیں لینا ہوتا، معاف کرنا ہوتا ہے۔ اپنے بچوں میں عادت ڈالیں کہ جو توڑے اس سے توڑنا نہیں ہوتا، اس سے جوڑنا ہوتا ہے۔ اپنے بچوں میں عادت ڈالیں کہ اذان کے بعد مسلمان نے کسی کام میں نہیں لگنا ہوتا، اذان کے بعد مسلمان مسجد کو جاتا ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ اللہ کی آواز آئی ہے اور یہ بیٹھا ہوا ہے یہاں، یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ اپنے بچوں کا ذہن بنانا ہے۔ اور ساری راتیں سو کے نہیں گزارنی ہوتی، مسلمان مرد نے، مسلمان عورت نے ساری رات سو کے نہیں گزارنی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، یہ لوگ تھوڑا سوتے ہیں اور اپنے رب سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کیسے عظیم الشان مرد اور عورتیں ہیں کہ جن کے پہلو ان کے بستروں سے دور رہتے ہیں، ان کے بستر ترستے رہتے ہیں کہ یہ کب آئیں گے، مگر یہ مصلی سے ہی فارغ نہیں ہوتے، نماز سے ہی، ذکر سے ہی فارغ نہیں ہوتے، تلاوت سے ہی فارغ نہیں ہوتے، رونے دھونے سے، دعاؤں سے فارغ نہیں ہوتے۔ اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنا ذکر کرتے ہیں، اتنی دعائیں مانگتے ہیں۔ اس لیے مسلمان مرد اور عورت کی ساری رات سونے میں نہیں گزرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے نبی رات کے آخری پہر میں اٹھ کے تہجد پڑھا کر، یہ تیرے لیے اضافی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو مقام محمود، جو سب سے اونچا درجہ ہے، عطا فرمائے گا۔ تو آج ہماری عورتیں بھی رات کو ساری رات سوتی ہیں، مرد بھی ساری رات سوتے ہیں۔ اچھا، پھر اللہ کی شان ایسی شیطانی محنت ہے کہ رات کو دیر سے سوتے ہیں، موبائل میں لگے رہتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، اور صبح کو دیر سے اٹھتے ہیں۔ ایسے نہ کریں، ایسے نہ کریں، رات کو جلدی سوئیں، صبح کو جلدی اٹھیں۔ کوئی رات ہماری تہجد سے خالی نہیں جانی چاہیے، کوئی رات تہجد سے خالی نہیں جانی چاہیے۔ وہ کیسا مسلمان ہے کہ اللہ پہلے آسمان پہ آ کے آوازیں لگا رہا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی دعائیں کرنے والا، ہے کوئی گناہوں کی بخشش چاہنے والا، اور یہ سو رہی ہے اور یہ سو رہا ہے۔ حضرت عبدالواحد بن زید فرماتے ہیں کہ ایک غیر مسلم ہمارے ہاتھ پہ مسلمان ہوا،
ہم اس کو دین سکھانے لگے. جب رات کا وقت ہوا اور سونے لگے تو ہم سونے لگے تو وہ نو مسلم کہنے لگا کہ شیخ صاحب ابھی آپ لوگ سونے لگے ہیں تو کیا ہمارا رب بھی سوتا ہے؟ تو عبدالواحد بن زید فرماتے ہیں کہ اس کے اس جملے سے ایسی چوٹ لگی نا دل پہ کہ بس پریشان ہو گئے ہم. کہنے لگا تم عجیب، کہنے لگے ہم نے ان سے کہا نہیں اللہ نہیں سوتا، اللہ تو سونے سے پاک ہے. تو کہنے لگے وہ تم کیسے بے حیا بندے ہو کہ آقا تو جاگ رہا ہے اور تم سو رہے ہو. ساری رات کسی مرد مسلم اور عورت مسلمہ کی ساری رات سونے میں نہیں گزرنی چاہیے. کچھ وقت اللہ کی یاد کے لیے بھی نکالنا چاہیے. تہجد پڑھیں. ہمارے نبی ہر رات میں کم از کم 8 رکعت تہجد کی پڑھا کرتے تھے. 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے. اور ہمارے نبی کی تہجد چھوٹی نہیں ہوتی تھی، وہ تو گھنٹوں پہ محیط ہوتی تھی. ہم تھوڑا سا وقت تو نکالیں کم از کم تہجد پڑھنے کے لیے. اور یقین جانیے یہ جو تہجد ہے، رات کے آخری پہر میں اٹھنا اور اس میں رو رو کے دعائیں مانگنا ہے، یہ سارے مسئلوں کا حل ہے. سارے مسئلوں کا حل ہے. یہ ایسا وظیفہ ہے آپ جہاں استعمال کریں وہیں پہ فٹ ہو جائے گا. آپ مقروض ہیں، رات کو اٹھیں اور دعائیں مانگیں. آپ بے اولاد ہیں، رات کو اٹھیں اور دعائیں مانگیں. آپ کے گھر میں لڑائی ہے، رات کو اٹھیں اور دعا مانگیں. آپ کا خاوند آپ سے پیار نہیں کرتا، رات کو اٹھیں اور دعا مانگیں. آپ کے بچے آپ کی بات نہیں مانتے، رات کو اٹھیں اور دعا مانگیں. کوئی مسئلہ ہے رات کے آخری پہر کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا. رات کے آخری پہر کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا. امام شافعی فرماتے ہیں سہام اللیل لا تخطی ولکن لہا امد وللامد انقضاء. رات کے جو تیر چلائے جاتے ہیں نا، اس سے مراد دعائیں ہیں. رات کے اندھیرے میں جو تیر چلائے جاتے ہیں وہ سیدھے نشانے پہ پڑتے ہیں. ٹائم لگ سکتا ہے لیکن وہ ٹائم بھی کبھی پورا ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں تہجد کا ماحول ختم ہو گیا، اس لیے کہ سوتے ہی نہیں ہیں رات کو جلدی. نہ مرد تہجد میں اٹھتے ہیں نہ عورتیں اٹھتی ہیں. وظیفوں پہ زور ہے، اس کا وظیفہ، اس کا وظیفہ، اس کام کے لیے وظیفہ، اس کام کے لیے وظیفہ، اس مشکل کے لیے وظیفہ، اس مشکل کے لیے وظیفہ. میری بہنوں، سب سے بڑا وظیفہ وہ تہجد ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز وہ تہجد کی ہے. اور تہجد کی کوئی دعا اللہ رد نہیں کرتے. تہجد کی ہر دعا اللہ کے ہاں قبول ہے. کیسے قبول نہیں ہوگی؟ اللہ خود کہتے ہیں هل من سائل، کوئی ہے سوال کرنے والا، فاعطیہ، تاکہ میں اس کو دوں. اللہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں جو مانگے گا دوں گا، جو معافی مانگے گا اسے معاف کروں گا، جو روزی مانگے گا اسے روزی دوں گا، جو دعا کرے گا اس کی دعا قبول کروں گا. پہلے ہی وہ گارنٹی دے رہے ہیں. تو تہجد کی پابندی کریں. اپنے گھروں میں تہجد کا ماحول بنائیں. عشاء کے بعد جلدی سوئیں. رات کا کھانا مغرب کے بعد کھائیں، عصر کے بعد کھائیں، مغرب کے بعد کھائیں، اور عشاء کے بعد پھر جلدی سونے کا ماحول بنائیں. اور اپنے بچوں کی تربیت کریں. روزانہ اپنے بچوں کو بٹھا کے اپنے نبی کے واقعات سنائیں، نبیوں کے واقعات سنائیں، صحابہ کے واقعات سنائیں. آپ کے گھر میں فضائل اعمال ہوگی، اس میں صحابہ صحابیات کے، بچوں کے، بڑوں کے واقعات ہیں. یہ واقعات پڑھ کے سنائیں اپنے بچوں کو، تاکہ آپ کے بچے نیک لوگوں کے واقعات سن کے ان کے دل میں نیک بننے کا شوق پیدا ہو. اب بچوں نے نیک لوگوں کے واقعات سنے نہیں، بچے نے سنے ہیں صرف کرکٹ میچ کی باتیں، تو اس لیے اس کو کرکٹر بننے کا شوق ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آج تک ہم سے گناہ کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالی ہمیں اسے توبہ طائب ہونے کی توفیق دے. اللہ بڑے مہربان ہیں، جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کی زندگی کی تمام کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت بھی عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے،
اور ہمارے ساتھ دنیا میں بھی آسانی کا معاملہ فرمائے، آخرت میں بھی آسانی کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔